سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه البال ومرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل خاص اور کرم سے ایک بہت ہی عظیم اور بڑی عبادت کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ اس قدر ضروری ہے اور اس قدر اہم ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ذکر کرنے کو واجب فرمایا ان کی ملفوظات میں موجود ہے کہ ذکر کرنا جو ہے یہ واجب ہے. اس وقت جو ہم ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ یہ واجب کے درجے پر ثواب ہے. اس کا معمولی ثواب نہیں ہے. اس کی اہمیت میں تھوڑی سی مختصر سی آپ سمجھوں اللہ کے ذکر کی. کہ گھر میں ٹینک ہے پانی کا اور وہ ٹینک جو سپلائی کرتے ہیں آپ کے گھر میں ہر جگہ پانی پینے کے لیے بھی اور نہانے کے لیے بھی ہر جگہ جیسے ہوتا ہے ٹینک اس میں پانی انسان بھر دیتا ہے اور پھر اس پانی کو استعمال کرتا ہے. اور جو بھی ہم ٹونٹی کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ گندا پانی نکلتا ہے. جو بھی آپ طبیعت آپ لوگوں کی ٹینشن اس طرف ہوگی. میں دوبارہ بات شروع کرتا ہوں. بات میں آپ سے یہ کر رہا تھا اس کی اہمیت پر کہ اللہ کا ذکر جو ہے توجہ میری طرف رکھیں تاکہ بات سمجھ آئے آپ کو. اللہ کے ذکر کی اہمیت بتا رہا ہوں دوستوں. صرف میں آپ کو نہیں بلکہ جو بھی اس وقت خواتین مرد الحمدللہ سن رہے ہیں اس وقت اور وہ وقت لگا رہے ہیں اس وقت اللہ کے ذکر پر اپنی مصروفیات کو کم کر کر اور اس وقت ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ضائع نہیں کر رہے بلکہ بہت ہی اللہ کا فضل ہے اس وقت کہ ایک واجب کے درجے پر یہ عبادت ہے. اس کیوں واجب ہے کیوں ضروری ہے اتنا یہ اللہ کا ذکر؟ اس لیے میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک ٹینک ہے ہمارے گھر میں
اور ٹینک جو ہے سپلائی کرتا ہے پانی پورے گھر کے اندر، ٹوائلٹ میں بھی، کھانے میں بھی، کچن میں بھی، جہاں جہاں لگائے ہیں ہم نے. تو جس ٹوٹی کو بھی آپ کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے پانی گندا نکلتا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ پانی گندا ہر ایک میں آ رہا ہے، تو فوراً ذہن میں بات جائے گا کہ یہ پانی جو گندا آ رہا ہے یقیناً جہاں سے آ رہا ہے وہاں وہ جگہ خراب ہوگی، ٹینک خراب ہوگا. تو پھر آپ اس ٹونٹی کو نہیں صحیح کریں گے، اس کی صفائی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے پھر فور صاف اور ستھرا پانی لینے کے لیے کس کو صاف کریں گے؟ ٹینک کو صاف کریں گے. ٹینک کو ہم نے صاف کر لیا، اچھی طریقے سے صاف ستھرا ہو گیا. اب جب بھی آپ جو بھی ٹونٹی کھولیں گے، جدھر سے بھی کھولیں گے، پائپ میں سے پانی صاف ستھرا آئے گا. پتہ چلا کہ ٹینک صاف ہے تو ہر ٹونٹی میں پانی صاف آئے گا. سمجھیں گے بات؟ بالکل یہ بات ہے، سمپل بات ہے، اس میں کوئی اتنی اپنی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، حدیث کا لفظ ہے، جسم کے اندر ایک حصہ ہے جس کا نام دل ہے، قلب ہے. جسم کے انسان کے اندر ایک حصہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ دل ہے، قلب. اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کوئی مولانا نہیں بتا رہے، یہ کوئی مفتی صاحب نہیں بتا رہے، یہ آج کا کوئی ریسرچر نہیں بتا رہا. یہ رب العالمین اپنے حبیب کو بتا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں. اس کو غور سے سنیں، یعنی کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ کوئی میں بتا رہا ہوں، چھوڑو جی تو حضرت صاحب کہہ رہے تھے، یہ تو فلاں مولانا صاحب نے بات کہی ہے، یہ تو مفتی صاحب نے بات کہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہے ہیں. اور رب کون ہے؟ جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا. پیٹ بھی اس نے پیدا کی ہے نا، آنکھیں بھی اس نے پیدا کی ہیں، اس کو بھی جانتا ہے، آنکھ کے بارے میں جانتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، ہاتھ کے بارے میں جانتا ہے کہ ہاتھ کی کیا اہمیت ہے، ناک کے بارے میں جو بنانے والا جانتا ہے نا، جس نے تخلیق کیا ہوا ہے، ناک کو بھی جانتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے انسان کے لیے. تو تمام جسم کے حصے جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس حصے کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے. اللہ نے کسی کے بارے میں بات نہیں کی. گردوں کے بارے میں بات آئیے کوئی حدیث؟ بہت ضروری چیز ہے. گردے فیل ہو جائیں تو پھر ڈائلسس کرو، کتنی ضروری چیز ہے، بہت ضروری. پتے کے بارے میں کوئی چیز آئی ہے؟ اسٹومک کے بارے میں اللہ پاک نے کوئی حدیث اتاری ہے کہ ہمیں بتائی ہے؟ ٹانگ کے بارے میں کچھ بھی، آنکھ کے بارے میں کچھ بھی حدیث ملتی ہے. اب یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پورے جسم میں جو چیز میں نے بنائی ہے غور سے سن. وہ کیا چیز ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ دل ہے تمہارا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اہم چیز ہوگی انسان کا دل. کسی چیز میں سب سے اہم دل ہے. کیوں؟ اس کا ایکسپلین کیا جا رہا ہے. دل کیوں؟ کہ دل اگر صحیح ہے، دل اگر صحیح ہوا تو پورا جسم جو تمہارا ہوگا وہ سارا صحیح کام کرے گا. دل اگر تمہارا خراب ہو گیا تو پورا جسم جو ہے وہ کام خراب کرے گا. بہت ہی سمپل مسئلہ ہے، بہت ہی سادہ. تو سمجھے نہ تو اس کی مرضی اپنی ہے، سمجھیں گے تو قرآن بھی نہیں سمجھے، ابھی تک اللہ کو نہیں سمجھے تو ہم کیا بلیم کر سکتے ہیں؟ ملین جو کہتے ہیں کہاں ہے اللہ؟ اللہ ہی نہیں. کہاں محمد رسول اللہ؟ کیسے اللہ کے رسول ہی نہیں؟ ایسے بھی. لیکن اللہ جن کو شعور و عقل دے دے اور اپنا فضل فرما دے وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو. اب اتنا کلیئر بات ہے کہ ٹینک خراب ہے تو ہر ٹوٹی میں پانی کیا آ رہا ہے؟ گدلا آ رہا ہے، خراب آ رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ٹینک کو پانی کا آنا شروع ہو گیا. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا دل ہے اگر وہ صاف ستھرا ہوگا، اس میں صفائی ہوگی، تو جس حصے سے بھی تمہارے عمل جاری ہوگا، میں نے مختلف حصوں پر رکھا ہے. یعنی نماز کے لیے آپ ہاتھ کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ماتھے کو استعمال کر رہے ہیں، ناک کو بھی استعمال کر رہے ہیں، ہو رہا ہے سب چیز استعمال. ہمارا اگر دل صحیح ہے تمہارا تو جو اعمال میں نے بتائے، فرائض، صدقات، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے، تو
تو سارے جس عمل میں آپ جائیں گے تو نور اترتا چلا جائے گا. عظیم عبادت ہوتی ہے، عبادت تو بہت بڑی ہے. اور اگر دل خراب ہے، سن لو، اگر دل خراب ہے تو کوئی عبادت تمہاری کسی قسم کی عبادت ہوگی وہ صاف نہیں ہوگی، اور جو صاف نہیں ہوگی تو کیا اس عبادت کا حاصل کیا؟ پانی آ رہا ہے، نہا سکتے ہیں اس پانی سے آپ؟ نہیں. پی سکتے ہیں آپ اس سے؟ نہیں. کپڑے دھو سکتے ہیں اس سے آپ؟ نہیں. بڑی لاجک ہے. تو وہ نماز جو تو گندے دل کے ساتھ کر رہا ہے، دل تیرا صاف نہیں ہے، اس کے ساتھ جو تو دعائیں مانگ رہا ہے، یا نماز کر رہا ہے، یا تلاوتیں کر رہا ہے، یا جو بھی عبادات تو کر رہا ہے، ان ساری عبادت میں کیا ہوگا؟ وہ گدلا پن ہوگا. صاف تو ہے نہیں، شفاف ہے نہیں، کیونکہ تیرا دل جو ہے تو گندا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اصلاح قلب. اگر دل کی اصلاح ہے تو عمل کی اصلاح بھی ہے. اگر عمل کی اصلاح بھی ہے تو الحمدللہ اللہ کے نزدیک وہ قبول معمول ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنی اہمیت ہے. تو یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کو معمولی چیز تو مت سمجھو، یہ تو ہر انسان کے لیے اہم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بہت شعبے ہیں اسلام دین کے، بے انتہا شعبے ہیں جہاں ہر جگہ دین کا کام ہو رہا ہے. ایسی ہے جیسے اس مکان میں کئی ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ پانی سپلائی ہو رہا ہے. فرمایا دین جو ہے وہ بہت شعبے ہیں، اس کے ہر جگہ کام ہو رہا ہے. ہر دین کا ہر کام آپ دیکھیں، جتنے بھی دین میں کام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، جو بھی ہو رہا ہے، لیکن ہر کام خالص اس وقت ہوگا. کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ دل پر. بھئی آپ کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں دین کے، مثال کے حدیث ہے، قرآن ہے، تبلیغ ہے، سارا مطلب الحمدللہ سارے شعبے اللہ جس طرف لگا دیتا ہے کام کر رہا ہے، سب اپنے کام لگے. لیکن ہر کامیابی اس وقت ہوگی، قبولیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت ہوگی جس وقت وہ صفائی قلب کے ساتھ وہ عمل کیا جائے گا. تو لازم ہو گیا ہر انسان پر، لازم ہو گیا ہر انسان پر کہ وہ اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور اصلاح قلب کرے. کل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اتنے عمل کیے ہیں، ہم نے تو سب کچھ کیا ہے، ابھی تم نے وہ نہیں کیا جس طرح میں نے تمہیں بتائے تھے. سمجھنے والی بات ہے ہی نہیں ہے. اس میں کوئی بحث ہی نہیں، بڑی لاجک بھی نہیں، بالکل سمپل ایک میسج ہے اللہ کی طرف سے، سمپل. تو یہ اب ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں اس چیز سے کہ ہم اپنے دل کو کبھی صفائی نہ کریں؟ بس جی ٹھیک ہے اللہ قبول کرنے والا ہے، بس جی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بس جی عمل تو کر رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے مانگیے. یہ تو بھائی نہیں مطلب کس کے دربار میں ہم کیا چیز بھیج رہے ہیں، کس کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں. اور ساری چیزیں جو نکلتی ہیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ انسان کے دل سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادات میں فرق، ہمارے حج عمر میں فرق. سب وہی کر رہے ہیں طواف، ایک کا طواف اتنا زبردست ہے الحمدللہ کہ وہ بس پوچھیں نا آپ اس کا مقام اس طواف کا. ایک بیچارے کو پتہ ہی مجھے میں طواف کیے بھی نہیں کیا، بس چکر کاٹے، بس فارغ ہو گئے. جلدی کرو بھی، صحیح کرو، جلدی کرو بھائی، سر منڈاؤ، بس عمرہ ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے چلو بھی کھاؤ پیو. ایک ہی عبادت نہیں، آپ کھڑے ہیں مسجد کے اندر، لائن لگی ہے، پہلے صف میں لوگ کھڑے ہیں. ہر انسان کی نماز میں فرق ہوگا. کیا فرق ہوگا؟ کہ جس کا دل بنا ہوگا، صفائی قلب ہوگی، اس کی نماز نور بن کے اوپر جاری ہوگی. محنت کر رہا ہے، محنت کرتا ہے. اللہ کا اتنا شکر کریں، وہ عورت، وہ مرد، وہ انسان اتنا شکر کرے کہ جس کو یہ فکر ہو گیا کہ میں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. بہت خوش قسمت وہ عورت و مرد ہے، اللہ کی طرف سے سلیکشن میں کہتا انسان ہے. وہ یاد رکھیں یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ احساس پیدا کر دیا کہ بھائی یہ کچھ طرح کام نہیں بنے گا، جتنا تو زور لگا لے. طریقہ وہی استعمال کر جو قرآن حدیث کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو اکابرین کا طریقہ تھا. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے اکابرین میں سے کوئی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا اکابرین میں، یا شیخ الحدیث ہو یا جو بھی ہو، جس لائن میں بھی ہے، جس شعبے میں بھی ہو، کہ اس نے اپنے اصلاح قلب کی فکر نہ کی اور نہ کیا ہو. سب کے سب ماشاءاللہ اس لائن پر تھے، سب کے سب، سب کے سب. تصور ہی نہیں ہو سکتا
کہ بھئی کوئی ہمارے اکابرین میں سے کوئی آپ کو ایسا انسان نظر آ جائے کسی شعبے میں، جہاں بھی اختیار کی، تبلیغ میں ہمارے اکابرین انہوں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، تفسیر میں دیکھ لیں، فقہ میں دیکھ لیں، افتاء میں دیکھ لیں، کسی جگہ میں قبل کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اور زمانہ ایسا تھا جس کے بارے میں لکھا ہے مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات الفاظ میں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت دارالعلوم کا زمانہ یہ تھا کہ ٹاپ سے لے کر ٹاپ مدرس سے لے کر چپڑاسی تک پیون نہیں ہوتا جو پانی شانی پلان، وہاں سے لے کے وہاں تک ہر انسان جو تھا وہ ماشاءاللہ پکا ذاکر اور اللہ کا ولی ہوتا تھا. کہ میں نے خود یہ دور دیکھا ہے، پیون تک پکا ذاکر، رات کو کہتا جیسے رات کا وقت ہوتا تھا ہر کونوں ہر چہرے سے یا تلاوت کی آواز آتی تھی، یہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں نکلتی تھیں. بہت بڑی چیز تھی. تبھی تو دیکھیں آج کے زمانے میں اس زمانے میں فرق نہیں آتا تھا، کیسی برکتیں تھیں، کیسی رونقیں تھیں، کیسی چیزیں تھیں. آج کا اتنا غمزدہ دن ہے، میں تو بہت ہی غمزدہ ہوں الحمدللہ کہ دو چیزیں ایسی، دو ہستیاں ایسی اٹھی ہیں دنیا سے کہ شاید آپ پتہ چلا ہو، لیکن ایک ساتھ دونوں گئی ہیں. ایک تھا شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب کراچی سے گئے، بالا درجے کے صوفی اور الحمدللہ علم کے اندر بڑا ہوں، سنا گا آپ لوگوں نے، بہت بڑا شخصیت تھی. اور دوسرے جو بہت ہی بڑے انسان الحمدللہ حضرت شیخ کے خلیفہ اجل عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے ساتھ تو میری صحبت بھی رہی الحمدللہ. مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ حضرت تشریف لائے تھے، خانقاہ میں آئے تھے ہمارے، اور الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا تھے، میں ان کے ساتھ کچھ شرفات کیا، باتیں بھی کی تھیں، کچھ ایک تو تصریف فرمائی تھی. بڑے ہی خوش اخلاق، ملنسار اور بے انتہا نفیس انسان تھے. یعنی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں. اتنی سادگی سے ہے، مدرسہ چل رہا تھا ہمارے خانقاہ میں، تو کس نے بتایا جی ملنے آئے آپ سے. میں کون؟ عبدالحفیظ مکی صاحب. میں وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ عصر کا وقت تھا، عصر ہم پڑھ کے بیٹھے تھے، مدرسہ چل رہا تھا. تو تشریف لائے اوپر، میں گیا نیچے لایا تھا. ایک اور صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، مولانا تھے. میں کہا حضرت آپ کیسے؟ تو کبھی ادھر بات ہوتی تھی جب عمر شو وغیرہ پہ جاتے تھے. واقف تو تھے حضرت سے، بہت تعلق تھا ان کا، بہت واقف تھے حضرت سے بھی. نہیں میں یہاں سے کیسے، میں یہاں آیا ہوں، میں آپ سے کیوں نہ ملتا ہوں، ضرور مل کے جاؤں گا. کتنے بڑے آدمی دیکھیں، خود ملنے آئے. تو تھوڑی دیر نشست ہوئی ان کے ساتھ، تو الحمدللہ اس تھوڑی سی بھی اس میں بہت ہی فائدہ ہوا. مسئلہ میں نے یہ مسئلہ پیش کیا، میں کہا جی یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ہمارے ذکر پر کہ یہ جو زہر ذکر کرتے ہیں بدعت ہے، ہنس پڑے. تو ہنس کے کہنے لگے کہ ان کے اعتراض سے کیا ہوتا ہے. اور بڑا معقول جواب دیا. میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا اس وقت، کیونکہ پہلے انتشار پھیلا ہوا تو اس بات کو رہنے دیتے ہیں. تو بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے الحمدللہ. تو وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے. بہت بڑی ہستی تھی الحمدللہ. یعنی اتنے عجیب و غریب انسان تھے کہ جب کبھی عمر میں جاتا تو ان کے لوگ میں دوست اگر ہمارے تھے، سب ساتھی جہاں ان کے ذکر میں جاتے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوتی. میرے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، مطلب ہم تو مسافر ہوتے ہیں نا، سو تو زیادہ وقت حرم میں گزارتے تھے اور آنا جانے میں رہتا تھا. حضرت کی ذات پہ نہیں جا سکتے. ان کے یہاں باقاعدہ ذکر کی مجلس ہوتی تھی، باقاعدگی سے الحمدللہ، باقاعدگی سے. تو ہم بھی لگے ہوئے رہتے اپنے ذکر میں. تو ان کی اطلاع پوچھتی تھی، سلام دعا چلتا رہتا تھا حضرت سے. تو وہاں سے جب لوگ آتے تو کہاں سے آئے، بڑی خوشی ہوتی تھی، کہتے ہیں حضرت کے ذکر سے آ رہے ہیں. تو وہاں بھی یعنی ذکر کا ماحول تھا الحمدللہ. مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اور اس قدر فنافی ذکر تھے مکی صاحب الحمدللہ. ان کی باتیں، ان کے ملفوظات سنیں، ذکر کے بارے میں حیران ہو جائیں گے کس طرح وہ اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے. تو دوستو یہ جو ذکر ہے، اب آپ بیٹھے ہیں یا میں بھی بیٹھا ہوں، تو یہ ایک مقصد ہے. یہ صف اللہ نے اس میں ثواب تو رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اونچا ثواب ہے. لیکن اس کا مقصد بڑا عظیم ہے کہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر اتنا اخلاص اور اتنا الحمدللہ توجہ پیدا ہو جاتی ہے اپنی عبادات کی طرف. اتنا اس کو فکر پیدا ہو جاتی ہے. میں نماز تو ہم پہ پہلے پڑھتے تھے، لیکن ذکر سے فرق کیا پڑتا ہے کہ اس نماز کے اندر ایک عجیب فکر پیدا ہو جاتا ہے آدمی. تلاوت تو پہلے بھی کرتے ہیں، لیکن جس وقت ذکر کے اندر انسان غرق ہوتا ہے، ذکر کے ساتھ قصد کرتا ہے، اس تلاوت میں اس کو جو ہے مزہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. زندگی کا رخ انسان کا بدل جاتا ہے.
کیونکہ اللہ پاک نے اس میں علاج رکھا ہے انسان کے لیے. تو اس کو صرف یہی نہ سمجھیں کہ بھئی ستی چوز ہے یا ذکر سے آدمی کوئی اللہ والا بن جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں. کل ایک روز قیامت دیکھیں کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں, کتنا کمایا ان لوگوں نے. آج آپ رش کا مقام ہے, مکے میں ان کا انتقال ہوا اور کتنا بڑا جنازہ ہوا ہوگا ان کا حرم شریف میں. اندازہ لگائیں, حرم میں جنازہ ہوا ہوگا ان کا, اور جنازہ پہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا اور کہاں دفن ہو رہے ہوں گے. بتائیں آپ کیسے لوگ تھے, کما گئے, زندگی بنا گیا. ذکر اللہ کا ذکر کرتے تھے, کثرت عبادات, ذکر. خانقاہ بنائی تھی, وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. خلافتیں دیتے تھے لوگوں کو, وہاں پر لوگ تقسیم ہوتی تھی خلافتیں, بتاتے تھے, دیتے تھے. تو ایسے ہم اپنی زندگی کو ضائع کریں. پتہ ہے ہم میں اتنی صلاحیت نہیں علم شلم کی, لیکن اللہ نے ایک ایسی عبادت دی اللہ کے ذکر کی کہ کوئی عورت کوئی مرد اس کو اختیار کر لے گا بہت بلند ہو جائے گا, بہت بلند ہو جائے گا. اس کو بالکل یہ نہ سمجھے آدمی کہ بھئی یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے یا بس ہم یہ تو اللہ والی کرتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں. میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی ہے, مثال بھی سنائی ہے. اپنے جسم کو ایک ٹینک سمجھے اندر, اگر اس ٹینک کو آپ نے صاف رکھا, یاد رکھیں عبادت تو آپ کی عبادت ہے اور میری عبادت ایسی ہوگی کہ جو اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. گندا پانی کوئی نہیں پیتا, کوئی نہیں پیتا. جب گندا پانی آپ نہیں پیتے اس ٹینک کا, تو اللہ آپ کے گندے ملک کو کیسے لے لے گا؟ مجھے پتہ. اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. لا تلہکم والکم اولادکم عن ذکر اللہ, قرآن کہتا ہے. بالکل پسند نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بھی اس میں رکاوٹ آ جائے, تمہارے مال سے, اولاد سے, کاروبار سے, ذکر. بالکل اللہ کہتا ہے مجھے پسند ہی نہیں یہ چیز کہ کوئی چیز بھی میرے ذکر کے اندر رکاوٹ نہ ڈالے, تمہارے غالب نہ ہو اس پر. اتنا فکر ہو تمہیں اللہ کے ذکر کا کہ کوئی چیز بھی اس پر کیا ہو, غفلت نہ کرے. لا تلہکم والکم اولادکم, کتنے پورا مثال. والکم اولادکم, اولاد میں کیا سب آ گئے دنیا کے معاملات. اموال میں سارے کاروبار, مال جو ہمارے کرتے ہیں, نوکریاں شوکریاں, کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس میں تو بغیر ذکر کھڑا ہو. کام سے منع نہیں کیا اللہ نے, منع کیا یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ تو کہنا نہیں کام جو چاہے کرو, جتنا چاہے کرو, لیکن لا تلہکم, غافل نہیں ہونا تو اس چیز سے. جہاں غافل ہوا تیرا ٹینک گندا ہو جائے گا, اور جیسے ٹینک تیرا گندا ہوگا تو تیرا جتنا بھی کام دین کے اندر ہوگا قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا. میں اس کو نہیں پکڑوں. تو یہاں دیکھیں کتنا واسٹ دین کا پیغام ہے. آپ کوئی عورت ہے روٹی پکا رہی ہے, الحمد پکائے, لیکن اللہ کا ذکر بھی کرتی رہے. ہنڈیاں بنا رہی ہے, ذکر بھی کرتی رہے. بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے, ذکر بھی کرتی رہے. باقاعدہ عبادت چل رہی ہے, ذکر سے غافل نہیں. اور ذکر کا بھی طریقہ, زبان نہیں چل رہی, دل کو چلاؤ. اتنی پریکٹس ہو ہمارے پاس کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہو, جیسے آپ محسوس نہ کرو. جب ہر وقت آپ ایک چیز کو پریکٹس کریں گے, بنی ہوئی اس چیز کے لیے وہ چیز, تو خود کام کرے گی وہ. جب اللہ نے دل بنایا ذکر کے لیے, جب ہم اس کو پریکٹس کریں گے, اس پہ محنت کریں گے, تو چلے گا نہیں وہ, ڈیفینیٹلی ورک کرے گا جس لیے وہ بنائیں گے. ایک گاڑی آپ بنا رہے ہیں, وہ گاڑی کو بنا کے آپ نے تیار کر لی ہے, اور تیار کر کے آپ روڈ پہ لاتے ہیں, وہ چلے گی نہیں, وہ ڈیفینیٹلی چلے گی. جب چلائیں گے, بنائی اس لیے چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا ہے پوری باڈی میں, وہ کس چیز کا؟ دل کا. دل کا جب اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے اہم ہے, تو جب ہم اس کو طرف توجہ دیں گے تو کیا اللہ کو یاد نہیں کرے گا؟ تو ہمارا یہ سب تو یہ دیا تھا کہ بھائی کم سے کم اتنا ہی کر لے آدمی, عادت ڈال لے کہ صبح شام تو وہ کیا کرے, خود اپنی تسبیح جو بتائیے 1000 1500 2000 وہ بیٹھ کے کر لے صبح شام. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سارا دن جو ہے دل کی توجہ کرے, دل چل پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ثابت ہو گیا. آپ اپنے ساتھ ساتھ صفائی کر رہے ہیں, گند صاف صاف جا رہا ہے. تو صبح آپ نے ذکر کیا, رات کا سارا گند نکل گیا, اور جب آپ نے رات کو ذکر کیا تو دن میں جو کام بھی آپ نے کیا وہ سارا گند اس کا نکل گیا. موت کسی وقت بھی آ جائے ختم. اور اسی دوران میں جو آپ عبادت کر رہے ہیں ساری آپ کی صاف اور شفاف جا رہی ہے. کون کرے, سمجھتے نہیں لوگ, عقل ہی نہیں. کوئی کہتے ہیں ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں ذکر اس لیے کہ ذکر والے کیا ہوتا ہے, ذکر والی جماعت, سینس ہے اس بات کا ہے, ذکر والی جماعت. یہ ذکر والی جماعت سے کیا مطلب ہوا؟ یہ کوئی جماعت تو نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ بھائی مسجد والوں کا آپ ذکر کریں یا آپ دعوت دیں ذکر کی, ہم سب جمع ہو گئے ذکر کر رہے ہیں,
جو بھی ہے کوئی جماعت تو کوئی نہیں اس کی. کوئی فارم فل کیا آپ نے کوئی فارم فل کیا ہے, کوئی آئیڈینٹی دی ہے آپ کو, یا کوئی آئیڈینٹی کارڈ دی ہے کہ یہ ذکر والی جماعت؟ کچھ بھی نہیں. بس اللہ کو یاد کر رہے ہیں, بات سمجھ میں آ گئی. اور جو نہیں سمجھے تھا آج وہ بھی سمجھ جائیں, عورتیں مرد بھی, کہ ذکر جو ہے وہ واجب ہے. تو عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ راجستھان میں. جب واجب ہے تو مجھے بتائیں واجب آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ ویسا چھوڑ دیں گے آپ؟ ویسا واجب ہی نہیں ہے. نماز کی مثال دے رہا ہوں, ورنہ واجب کو اور بہت مثالیں ہیں. گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ واجب چھوڑنا ہے آپ, تو ذکر کیسے چھوڑنے کو نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیسے چھوڑنے سے؟ 5 وقت جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو 2 وقت ذکر نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کے 5 منٹ؟ سوچیں جو 5 وقت جو نماز کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے نماز قبول ہوگی, یعنی آپ گھر کے اندر 30 ٹونٹیاں لگا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو ٹونٹیاں انگلش میں؟ ٹیپ لگا رہے ہیں آپ. کتنے؟ 15. بڑا مکان ہے آپ کا, ٹینک تو ایک ہی ہے نا آپ کا, تو ہر ٹینک میں ہر آپ ٹیپ میں توقع کریں گے پانی اس میں صاف ستھرا ہے, توقع ہوگی نہیں. آپ تو ماشاءاللہ نفل بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, بہت بہت عبادتیں کر رہے ہیں, ٹوٹی لگا لی آپ نے, لیکن کبھی دھیان کیا کہ وہ ٹینک بھی صاف ہو جہاں سے پانی صاف نکلے, عمل ہمارا صحیح ہو. میری بات سمجھیں یا نہیں؟ ابھی بھی سمجھیں کتنا ضروری چیز ہے. اس پہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس قدر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. کوئی ایکسٹرا چیز ہم نہیں کر رہے, بہت بڑے ولی اللہ نہیں بن گئے, یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے. اگر کوئی تبلیغی بھائی کر رہے ہیں تو ہماری تبلیغ صحیح ہو رہی ہے. اگر کوئی بھائی قرآن والے تعلق رکھتا ہے اس میں میرے قرآن صحیح ہو رہا ہے. اگر کوئی حدیث والا ہے اس میں میری حدیث صحیح ہو رہی ہے. جس عمل پہ بھی جو ہے وہ ذکر سے کیا سمجھے, وہ میرا عمل صحیح ہو رہا ہے. تو چھوٹا سا بھی عمل, اللہ سبحان اللہ, چھوٹا سا بھی عمل انسان کر لے, ہو پیور صاف ستھرا, اللہ اس کو قبول کرتا ہے. ساری زندگی لگے ہیں یہ وظیفہ وہ وظیفہ, یہ اتنے فنا, اور سارے گندے. زندگی بات ہے. تو سب سے زیادہ ٹائم سینسیبل لوگ کیا کرتے ہیں گھر میں, کہتے ہیں سب سے زیادہ جو ہمیں احتیاط کرنی ہے ٹینک میں دیکھتے ہیں, ٹینک میں دوا ڈالتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جس گھر میں پاکستان گھر میں ہوتا ہے نا ٹینک, انڈیا میں ہمارے یہاں تو نہیں نا ٹینک سسٹم. سب سے وہ ٹینک صاف کرو یار, ٹینک صاف, بیماری نہ آ جائے. اس میں جراثیم کچھ دوائیں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, ہر دوسرے دن اس کو صفائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر آپ گھر میں ٹینک کو تو پتہ ہوگا آپ, تاکہ پانی گندا نہ ہے, بڑے احتیاط کرتے ہیں. تو اسی طرح جس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے, مرنے کے بعد میری نمازیں جانی ہے, دعائیں جانی ہے, وہ فکر مند ہوتا ہے کہ یار مجھے کم سے کم صبح اور شام تو اللہ کا ذکر کرنا ہی چاہیے. اتنا صاف تو. اور جب یہ ٹینک کیسا ہے, جب یہ صاف ہو گیا, دیکھیے دل جب صاف ہو گیا تو عبادتیں کیا ہو گئی, نورانی ہونا شروع ہو گئی. ایک تو یہ نام مل گیا, اور ہم نے تو اس کو صاف رکھنا ہے ہر وقت کس طرح. تو اس میں کیا ہوتا ہے دل میں کہ جب وہ صفائی ہوتے ہوتے خود چمکنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی صلاحیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی چیز بن جاتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں اللہ کے انوارات ہوتے ہیں, تجلیات ہوتی ہیں, وہ ان کو بھی کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کثرت ذکر سے ملتا ہے. صبح شام کا ذکر تو ٹینک صاف ہو رہا ہے, آپ کی عبادت سی ہو رہی ہے, لیکن ایک محنت کرتا ہے اور صاف ہو. اس کی صفائی کی انتہائی نہیں ہے, دل کی صفائی کی جو ہے, کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں وہ کچھ چیزیں آ سکتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ نے اس کو ایسی چیز بنایا ہے کہ اس کی صفائی جتنا بھی کرے گا آدمی, اسی لیے کیوں کہا ہے ذکر کو, کیا کہا ہے, کثیر کہا ہے کہ کثرت کر, اس کی کثرت کر, کیونکہ دل جتنا بھی صاف ہوگا, جس قدر صاف ہوگا اس ذکر کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی, اور حتیٰ کہ اتنی بڑھ جائے گی کہ الحمدللہ اللہ کی تجلیات نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس کو. اولیاء اللہ کی بڑی کرامات ہوتی چیز. تو ہمارے پہ صبح شام کریں گے تو نمازیں صحیح ہوں گی, قبولیت صحیح ہوگی. اور اگر خوب ماشاءاللہ رگڑا ماریں گے کثرت سے, 1000 3,000 بیٹھ کے ذکر کریں گے, صبح بھی کریں گے, شام بھی کریں گے, جہاں ذکر ہوگا شامل ہوں گے, وہاں پہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. اور ولی بن جائیں گے. سب کچھ بنتا کس سے ہے, صفائی قلب سے. قلب کو صاف رکھیں, وغیرہ ذکر کے صاف رکھیں. سمجھا گیا بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے, جب بھی ذکر کا موقع ملے تو تھوڑی چیز نہ سمجھیں اور ایسی معمولی چیز نہ سمجھیں, اور ذکر نہیں کر رہے اپنی محرومی پر افسوس کریں.
بہت زندگی ویسٹ کی ہم نے. اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ. تو راستہ ہمارے لیے کھول. اور پھر اس میں تیسری چیز جو قرآن بتا رہا ہے لا تلہکم اموالکم، کہ کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ذکر کرنے میں اولاد کی طرف سے. اولاد سے مراد ساری دنیا اور کام کی طرف سے. لا، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں. ضروری چیز تھی یہ قلب کی صفائی ہے. ان چیزوں سے رکنا مت. یہ تیرا ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے تیرا. اس ٹیسٹ میں فیل نہ ہونا کہ ان کی وجہ سے تو اللہ کا ذکر کو چھوڑ دے. نہیں یار کیا بڑا مشکل ہے یار نہیں، بالکل نہیں. لا تلہکم اموالکم ذکر، بالکل نہیں چھوڑنا. ذکر پہ پابندی، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو پروگرام کہ صبح شام لازم کسی شیخ سے تعلق. اب ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ہر چیز سسٹم ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کسی سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو کام چلتا ہے نا. اس کا سسٹم کیا ہے؟ دل کی صاف کرنے کا. جیسے ٹینک صاف کرنے آپ نے خود ہمارے پاس ٹائم جو صاف کرنے کا، تو ہم کیا کرتے ہیں کسی کمپنی کی سپرد کرتے ہیں، یار آ کے ہمارا ہر ہفتے ٹینک صاف کر دینا. کرتے ہی نہیں کرتے. فارغ وہ آتے ہیں، ان کو آپ پیسے دے رہے ہیں اور ہفتے آتے ہیں آپ کا ٹینک صاف کر جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہے الحمدللہ کہ ہم انسان ہیں، سستی بھی ہو جاتی ہے، ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک کوئی کمپنی والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں جوڑتا رہے. اب وہ اللہ والا ہے کسی اللہ پاس رجسٹرڈ ہو جائیں کہ جی ہم سست ہو جاتے ہیں تو ہم پتہ نہیں پھر نہ پیچھے ہو جائیں تو ہم آپ سے تعلق جوڑتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تعلق جوڑتے ہو، پھر ذکر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. ایسا ذکر انشاءاللہ جو کبھی تمہیں سست نہیں ہونے دے گا. یہ لازم ہوا کہ سب سے پہلے کیا کسی اللہ والے کے پاس جائیں، عورت ہو یا مرد ہو، تاکہ کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کریں. پکا تعلق، دھمکنے والا تعلق نہیں، پکا تعلق. اس میں کتنے وسوسے ہیں کچھ، کیونکہ وہاں سے آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا. وہ پھر جو آپ کو طریقہ بتائے پھر اس طرح آپ نے کرنا ہے، اس پہ پابند ہو جائیں. دو بالکل کام نہ چھوڑیں، جو کام آپ کرتے ہیں کرتے رہیں بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن کام کے دوران بھی اللہ کا ذکر جاری رکھیں. بالکل وہ ذکر ہی آپ کو ایسے بتائے گا. اور اس کے بعد جب فارغ ہو پتہ بھی اب میرے پاس ٹائم ہے، فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، تو فوراً پہنچ جائیں. کثرت ذکر ہوگا. یہ نہیں چلو آج فارغ ہیں چلو یار صبح کر تو لیا میں نے ذکر، شام کو کر لی، نہیں پھر نہیں ایسا کرنا. بیٹھے یہاں بھی گپیں مانی فضول، چلو فلاں ذکر ہو چلا حضرت ذکر کر رہے ہیں، ان کو وہاں بیٹھتے ذکر کرتے ہیں. بہت مجبوری ہو چلو نہیں آ سک رہے یا کوئی ایسی بات ہے تو ذکر ایسے ٹیلی فون ٹک کریں سننا شروع کر دیں. آپ مسجد شامل ہو گئے الحمدللہ. ہو گیا نا سر، یہ لیٹ ہو گیا، آپ گاڑی میں ہیں یا کسی کام ایسا ہے یا ٹیکسی چلا رہے ہیں، ہمارا ذکر کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے تو آج نہیں آنا تھا، آپ اس ٹیلی فون پہ ٹک کر دیں. صوفی ڈاٹ کیا ہے اور یو کے اس کو ٹک کرنے والی بات ہے. آج اس کی آواز سنیں سب بھائی بول رہے ہوں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل الحمدللہ. سب بہن بھائی شامل ہوئے. کیسے انتظام کیا اللہ پاک نے. پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تو اتنا بیوقوف تھا، تجھ سے یہ بھی نہیں ہوا. تو گھر تو چائے پی رہا ہے بیٹھا ہے تو نہیں آ سک رہا، تو کم از کم ٹیلی فون پہ کٹ کر دے تھوڑا سا، وہیں تجھے آوازیں پہنچ جائیں گے، تجھے وہیں ثواب مل جائے گا، تیرے دل میں وہیں اللہ کا صفائی ہو جائے گی. کتنی آسانی اس زمانے میں اللہ پاک نے کی ہے. اور اس ذکر کو سیکھنے کے لیے چلیں ہم ذرا 800-900 سال پہلے چلتے ہیں، اپنے اکابرین سے چلیں. ہزاروں میل دور سفر کرتے تھے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے. تو ٹیلی فون میں سنا رہے ہیں اللہ پاک. ہزاروں میل علماء کرام میں موجود ہیں، پوچھیں پڑھتے ہیں کتاب، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ کہاں سے ان کو شیخ ملا اور کس طرح تلاش کیا، کہاں پہنچے. ایک حاجی عبداللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی تلاش میں، اس زمانے کی بات ہے، میں اپنے شہری کی بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان، وہ کالا پانی اس کو کہتے تھے، چاروں طرف سے دریاؤں سے گھرا ہوا تھا، وہاں پہنچنا بہت محال تھا. وہاں چشتیہ خاندان کا سب سے بڑی گدی تھی اس وقت، چشتیہ خاندان کی سب سے بڑی گدی تھی جہاں توسا ہے، توسا آج بھی بہت بڑے ہیں. تو وہاں پر سب سے بڑے چشتیہ خاندان کے بزرگ بیٹھتے تھے، انڈیا سے، سہارنپور سے. آج کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو مجھے ان کا تصور نظر آیا کہ وہ وہاں ہے. مجھے آپ بتائیں کیسے آئے ہوں؟ مال کمانے جا رہے ہیں، مال بیچنے جا رہے ہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے کہ میرا دل صاف ہو جائے. ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں. حاجی عبداللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کی سنا نا نام آپ لوگوں کو. وہ ایسی ہی نا اللہ والے بن گئے، مکے میں جا کے بیٹھ گئے، اتنے لوگوں کو صحیح کر دیا. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا ہوں،
کتنے مہینوں میں پہنچے ہوں گے, کتنی بیماریوں کے ساتھ. غریب آدمی وہاں جب پہنچا ہوں, وہاں جا کے ان سے ملاقات ہوئی, الحمدللہ نورا نور ہو گیا, اور وہ سچی تھے. انہوں نے دیکھا, تصرف کیا, انہوں نے کہا تم نے آئے ہو میرے پاس, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تم نے تصویر دیکھی تھی نا وہ یہاں کی نہیں ہے, فلاں مقام پہ جاؤ, وہاں بزرگ بیٹھے ہیں نور محمود صاحب, انہیں کے پاس جا کے تم بیٹھو. فوراً شکریہ ادا کیا, حالانکہ وہاں سب کچھ مل سکتا تھا کہ تمہارا مقصود یہاں نہیں ہے, یہ اللہ مجاہدے کیسے کرا رہا ہے. وہی آپ ذکر کرتے ہیں, نوٹیفیکیشن جا رہا ہے, فون میں مقام جا رہا ہے, مسجدیں سجی ہوئی ہیں, گرم ہوا ہے, گاڑی اللہ نے دی ہوئی ہیں, ایمان دیا ہے, پیسے بھرے ہیں جیبوں سے, گھر میں کھانے موجود ہیں, ذکر نہیں آتے. دیکھیں فرق, کیا یہ آخرت میں فرق نہیں ہوگا ہمارا ان لوگوں کا؟ ہوگا ہی نہیں ہوگا. چھوڑنا چاہیے ذکر, ہاتھ کھڑا کریں جو نہیں چھوڑنا چاہتا, کبھی نہیں ذکر چھوڑے. بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایکسٹرا ہم چیز کر رہے ہیں, یہ تو دین ہے, اسلام ہے, عبادت ہے. ہاں کوئی شیپ بنا, شیپ بنا بتائیں انسان ٹیچر بناتا ہے, بس کوئی اس میں کیا رکاوٹ کیا ہے کہ کام ختم ہو رہا ہے, یہ نیندیں ختم ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں. کس نے مل گیا, اللہ بھی راضی ہوگی بھائی یہ محنت کر رہا ہے, اس نے شروع کر دیا کام, سمجھ گیا دین کو, اور کتنے وسائل پیدا کر دیا اللہ پاک. تو بس ہمت چاہیے اور ذرا سوچنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز آخر میں کوئی جنازہ اٹھا کرے نا مسجد میں, سمجھا کرو یہ آج ہمارا جنازہ. آج بھی تو ہم نے جنازہ پڑھا ہے نا, نہیں پڑھا؟ مکی جو تھے وہاں ساتھ میں روز جنازہ پڑھتے, ہمیں نہیں لیٹنا اس پر. ہمارے بھی لوگوں نے ڈبوں پہ ہاتھ لگانا اس طرح جو ہم اندر جا رہے ہوں گے. گئے نہیں, ان کے والد صاحب چلے گئے تھوڑے دن, ابھی صاحب میرے ساتھ پھرتے, یہ لوگ ایک دم غائب ہو جاتے. دیکھیں آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, کل غائب ہو یا بس تھوڑا سا ہو یا مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, فلاں ہوا. مکی صاحب الحمدللہ کتنی بڑی ہستی تھی, کیا ہوا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, پتہ تھوڑی چلتا ہے. تو بھائی یہ زندگی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آج سے پکی نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کو تو ہم نے مجبوری سے پکڑ لینا ہے, باقی تو ہماری مجبوری جانتے ہیں جتنا تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں اپنا. 5 وقت کی عبادت پکی, فرائض پکے, بس اتنا کر لیں. فرائض پکے, کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, اشراق نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, چاشت نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, کوئی اللہ کچھ نہیں گیا, لمبی چوڑی تلاوتیں نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, بس 5 وقت کی نماز پکی فرائض اس کو نہیں چھوڑنا, اور اللہ کا ذکر فنش. اور ذکر کو بکھیر دیا اللہ پاک نے, کیسے چھوڑ سکتے ہیں, بکھیر دیا, پورے کونے کونے میں ذکر بکھرا ہے, اس میں نہیں بکھرا. آج یہ ہے, کل مکی میں, مکی باہر, اللہ نے بکھیر دیا. خوش قسمت یہ بولٹن والوں کے لیے اللہ کی, بلکہ پورے یو کے لیے, پورے یو کے میں الحمدللہ دیکھنا, صبح بھی دیکھنا آپ, 1 گھنٹہ ذکر ہوتا ہے, 300 آدمی عورت مرد ذکر سنتا ہے. کتنے؟ 300. ویسے خوش قسمت عورتیں اور مرد ہوں گی, وہ فجر میں بیٹھتے ہیں, اشراق میں ذکر میں جاری ہے. لیکن ہم اتنی توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم اگر ٹیکسی چلا رہے ہیں تو صبح کو نہیں بیٹھ سکتے, تو کم از کم اس کو تو آن کر دیں تاکہ اس میں شامل ہو جائے. ہوں گی شامل وہ لوگ, بس ٹیلی فون میں ہے, ٹھک کرنا ہے آپ شامل آپ الحمدللہ. اس میں کلمات پہنچے, نور پہنچے, اللہ کے فرشتے آپ کا نام لکھ رہے ہیں, ذکر و ذاکر ہو گئے. کتنی دیر لگی, کام بھی آپ کر رہے ہیں اپنا, اور ٹیلی فون آپ کو کھلا. چلے آپ کو نیند آ رہی ہے, لیٹ رہے ہیں, لیٹ فون کو بجا دیں. اللہ کہتا ہے اسکروں قیاموں و قعودوں, کہ لیٹ کے ذکر کرو مجھے منظور ہے. قرآن کہہ رہا تھا پھر تمہیں کیا تکلیف ہے کہ آج تھکے ہوئے, نیند آ رہی ہے, آج چلو لیٹ جاؤ, چلو لیٹ جاؤ, فجر کے بعد سو جاؤ, شاباش. لیکن ٹیلی فون پر کیا کرو, ٹھک سے اس کو دبا دو. انشاءاللہ ذکر کرتے کرتے تھوڑی غنودگی آئے گی, ذکر بھی جاری رہے گا آپ کا. اسی لیے تو اللہ پاک نے سب سسٹم لگا دیا سارا, کہ بھائی یہ 1 منٹ بھی جو لوگوں کو جو ہے ذکر, کل جواب بھی لے گا نا اللہ تعالیٰ. ٹیلی فون بھی آپ کو دے دیا, آئی فون دے دیا, سمسنگ دے دیا, پتہ نہیں کیا کیا کمپنی کو فون دے دیا آپ کو, ہے چپ دے دی, سب کچھ پیسے دے دیے, بٹن دبانا, sufi.org بھی دے دیا, بس ٹک کرنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. صبح کریں, فجر پہ کریں, شام کو کریں, رات کو کریں, ہر وقت
لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، وہ کلمات ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے پڑھے ہیں کلمے. لا الہ الا انت سبحانک کہاں پڑھا گیا ہے؟ کتنا بڑا کلمہ ہے. سارے اندھیروں کو نکال کے اللہ نے ان کو اوپر پہنچا دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان کلموں اس کلمے کو پڑھتا ہے تو میں اس کے اسی طریقے سے تمام اندھیروں سے نکالتا ہوں، تمام اندھیروں سے نکالتا ہوں. دیکھ کتنی بڑی بات. فرام ڈارکنس ٹو دا لائٹ، جس اندھیروں میں گناہوں کے پھنسا ہوتا ہے. یہ کلمہ ایسا ہے کہ حضرت یونس السلام کو دیکھ رات کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، سمندر کے اندھیروں میں گہرائی تھی، اس کے اندر پھر مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا تھا، وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے سارے اندھیروں کو پھاڑتے چلے گئے. مچھلی کا اندھیرا پھاڑا، سمندر کا اندھیرا پھاڑا، رات کا اندھیرا پھاڑا، انہیں سب باہر نکلا ہے. پڑھتے ہیں اللہ کے پڑھو، قرآن بند کر دیا پڑھو. جو پڑھے گا اس کو اسی طرح گناہوں کے اندھیروں سے نکال دوں گا، جہنم سے نکال دوں گا اس انسان کو. سننا چاہیے نہیں، معمولی چیز ہے. یا حی یا قیوم اللہ اکبر، کتنا بڑا کلمہ ہے یہ، انسان سوچ نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. سوچو ذرا. ہم تو آخرت کے حساب سے قسم خدا کی مومن کی شان یہ کہ وہ تو بالکل کسی حال میں مفلس ہے ہی نہیں، پریشان ہے ہی نہیں. جن کے پاس یہ کلمات ہوں اور وہ پڑھتے ہوں، میں کہتا ہوں اس سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں. اس کو کوئی جن کیا، کوئی غربت کیا، مفلسی پڑھتا ہوں ان کلمات کو. اور پڑھائے جا رہے ہیں ہر وقت پڑھائے جا رہے ہیں. پڑھیں گے اب سنیں. کوئی کہتا ہے میں جی پاکستان جا رہا ہوں. پاکستان بھی تو سن سکتا ہے اللہ کا ذکر ہی بیٹھے. ذکر سے غافل نہ ہونا، اللہ نے انتظام ایسا کر دیا یہی کلمے وہاں سنے گا. لیکن شوق رکھتا ہے سنے گا ٹھیک ہے میں کیا سنوں گا جی، مجھے اجازت دیں جب آپ کا لائیو ذکر ہو تو میں وہاں لوگوں کو بٹھاؤں. میں شاباش بٹھاؤں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. کوئی بھی چلا جائے جی افریقہ جا رہا ہوں، افریقہ سے فون ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. بہنوں کا فون آیا تو بھائی کوئی صاحب بڑا مزہ ہے. ایک دن ذکر اگر مس ہو جاتا ہے پوری دنیا سے کالے آنے شروع ہو جاتی. بلکہ میں حیران ہوں کہتے کیا ہیں کہ جی اب آپ کا ذکر نہیں ہو رہا تو ہم اب کیا کریں. یعنی کس قدر فیل رہتا ہے اللہ کا ذکر ہے کہ خوراک میں. میں کہ اس کا جواب میں کیا دوں. ہم اب کیا کریں اس وقت، ہم کیا کریں. دیکھیں ایسے عادی ہو جائے اللہ کا ذکر کا انسان. تو آج یہ شخصیت گئی ہے جو حافظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. ذاکر تھا، میں تو ملا ہوں تو مجھے پتا مکے کا ذاکر تھا. سبحان اللہ. مکی خانقاہ چلاتے، کیا رتبہ دیا اللہ پاک نے، کیا سٹیٹس دیا. آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام. تو بھائیو عرض یہی کرنا ہے کہ اللہ مجھے بھی اس ذکر کے ساتھ منسلک رکھے. اس وقت بہت اس چکر میں یہ نہیں ہو رہا وہ بس میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو 5 وقت نماز فرائض پورے کرو، سمجھے نا بھائی. اور اللہ کا ذکر پکڑ لو اور جو بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہو کرو. کامیابی اللہ تک ذکر نہ چھوڑے، بس ذکر کو پکڑے. اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے.